بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اٹھو خانو، احمد علی نے اطمینان سے کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے، ابھی رات باقی ہے، صبح ہونے تک ہمیں بہت دور نکل جانا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پولیس کا خطرہ ہے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ لال سرخ تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ فوراً بتاؤ، تم چپ کیوں ہو احمد علی؟ مجھ سے سن لو، نور نے کہا۔ تم جلدی سو گئے تھے۔ بام نے احمد علی کو اسی کمرے میں سونے کو کہا اور مجھے ساتھ والے کمرے میں سلایا۔ وہاں چارپائی تھی۔ بام یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ کہیں اور سوئے گا اور صبح آئے گا۔ میں سو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے جگایا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اندھیرا تھا۔ میں سمجھی احمد علی ہے، لیکن وہ بام تھا۔ میں اٹھ بیٹھی اور اسے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ اس نے کہا کہ وہ یہیں رہے گا اور مجھے بھی یہیں رکھے گا۔ میں نے کہا کہ میں تم دونوں کو جگا لوں گی۔ بام نے کہا کہ احمد علی تمہیں میرے ہاتھ بیچ چکا ہے اور اس نے رقم لے لی ہے۔ تم سوتی ہوئی ہوگی تو وہ دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ کہنے لگا کہ تم اب میری ہو، اور اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر لٹانے کی کوشش کی اور اس نے ایک ننگی بات بھی کہی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی۔ میرے ناخن ذرا لمبے ہیں۔ گردن میرے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے پیچھے ہٹا تو میری انگلیاں پھسل کر اس کی شہ رگ پر آ گئی۔ میں سخت غصے میں تھی۔ میں نے پوری طاقت سے انگلیاں دبائیں تو میرے ناخن اس کی شہ رگ میں دائیں اور بائیں سے داخل ہو گئے۔ مجھے جو غصہ اس احمد علی پر تھا وہ بھی بام پر نکالا۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں بھی اس کی شہ رگ میں اتار دیں۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل گرا۔ میں اس کے پیٹ پر چڑھ بیٹھی۔ میری انگلیاں گہری اترتی گئیں۔ اس کا خون ابل ابل کر نکلتا رہا۔ اس کا تڑپنا بند ہو گیا۔ میں نے اپنی انگلیاں نکال لیں۔ ادھر آ کر میں نے احمد علی کو جگایا اور اسے کہا کہ دیا جلاؤ، آؤ تم بھی دیکھ لو۔ نور نے دیا اٹھایا اور ساتھ والے کمرے میں گئی۔ میں نے ادھر جا کر دیکھا، وہاں خون ہی خون تھا اور اس خون میں بام کی لاش پڑی تھی۔ ہمیں وہاں سے جلدی نکلنا چاہیے تھا۔ میں نے احمد علی کو دیکھا، وہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ مر گیا ہے۔ میں نے احمد علی سے کہا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ گاؤں والے سوئے ہوئے ہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ احمد علی نے نور کے ہاتھ سے دیا لے لیا۔ ہم نے اپنی اپنی رائفلیں اٹھائیں، دیے کو پھونک ماری اور وہاں سے نکل گئے۔ گاؤں پر موت کی خاموشی طاری تھی۔ باقی رات چلتے گزر گئی، ہم خاموش رہے۔ صبح طلوع ہوئی۔ ہم ایسے علاقے میں تھے جہاں جنگل گھنا نہیں تھا۔ ہم ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں ہمارے پیچھے چٹان اور آگے جھاڑیاں تھیں۔ احمد علی، میں نے اس سے پوچھا، تم نے نور کو بیچ کر بام سے رقم لی تھی؟ اس نے جیب سے بہت سے نوٹ نکال کر میرے آگے پھینک دیے اور گہری آہ لی۔ میں نے نور کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ احمد علی کو قہر بری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد علی، میں نے کہا، تم مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہو۔ تم نے نور کی محبت کی قدر نہیں کی تو مجھے تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ جواب دو احمد، نور نے چلا کر کہا، تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے؟ تم سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ احمد علی نے کہا، میں جہاں جاؤں گا وہاں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا سکتا۔ میں نے یہی طریقہ بہتر سمجھا، لیکن بام نے شراب کے نشے میں جلد بازی کی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ 2-3 دن تمہیں باندھ کر رکھے۔ کیا تم نے مجھے بکاؤ مال سمجھ لیا تھا؟ نور نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس سے بہتر تھا جنگل میں مجھے قتل کر کے پھینک آتے۔ اب تمہیں کہیں نہیں پھینکوں گا نور۔ احمد علی نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم قتل بھی کر سکتی ہو۔ اب سنو، میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں ڈاکو بننے جا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو کیوں؟ مجھے اپنی بہن کا انتقام لینا ہے، خانوں کے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر تم مجھے کہو گی کہ شریفوں کی زندگی بسر کرو تو مجھ پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اگر میرا ساتھ دے سکتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ لیکن کہاں؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، ہمارا سفر کہاں ختم ہوگا؟ تھوڑی دور اور خانوں، اس نے کہا۔ میں ایک استاد کے پاس جا رہا ہوں، وہ ہمیں ہماری منزل بتائے گا، پھر ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا۔
گا، اٹھو اور چلو۔ ہم ایک اور منزل کی جانب چل پڑے۔ رات کے راہی جب دن کی روشنی میں چلتے ہیں تو ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، لیکن میں کچھ ایسا محسوس کرنے لگا تھا جیسے میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں اور ذہن روشن ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میں ایک زندگی مر گیا ہوں اور دوسری زندگی میں جنم لیا ہے۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا ہوں اور ساری عمر انہی جنگلوں میں گزار دوں گا، لیکن ایک چیتے یا شیر کی طرح، خرگوش کی طرح نہیں۔ انسان اپنے آپ کو جس رنگ میں رنگنا چاہے، جس سانچے میں ڈالنا چاہے، جو بہروپ دھارنا چاہے، وہ اس میں پوری طرح کامیاب ہوتا ہے۔ دشواری پیش آتی ہے تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے میں پیش آتی ہے۔ اس وقت میں یہی سمجھتا تھا کہ انسان شیطان کا چیلا ہے۔ انسان جب خون کے رشتے توڑ دیتا ہے تو شیطان اسے اپنے سائے میں بٹھا لیتا ہے۔ 2 ہی دن پہلے مجھے اپنی بیوی اور اس کی عزت اس بری طرح یاد آئی تھی کہ میں نے احمد علی سے کہا تھا میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ نور نے بتایا تھا کہ پولیس احمد علی کی تلاش میں اس کے گاؤں میں اتری ہوئی ہے اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ مان مانی کر رہی ہے، مگر 2 ہی روز بعد میرے ذہن سے اتر گیا کہ میری کوئی بیوی بھی ہے اور بیوی پورے خاندان کی آبرو ہوتی ہے۔ میں شیطان کے سانچے میں ڈال گیا تھا۔ اب دن کی روشنی میں مجھے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دل سے رحم کا جذبہ بھی شاید نکل گیا تھا۔ میں جب نور کو اپنے ساتھ چلتا دیکھتا تھا تو محسوس ہوتا تھا جیسے رحم کا کچھ جذبہ ابھی میرے اندر باقی ہے۔ اس لڑکی پر مجھے رحم آ رہا تھا کہ وہ احمد علی جیسے فریبکار آدمی کے پیچھے ایسے سفر پر چل پڑی تھی جو کٹھن اور پرخار تھا اور جس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ احمد علی اسے گلو خلاصی ضرور کرائے گا، یہ پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کرائے گا۔ 2-3 مرتبہ دل میں آئی کہ نور سے کہوں کہ تم ایک شراب کے پیچھے دوڑی جا رہی ہو۔ ہم سب اپنے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے شراب کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن شراب کا فاصلہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اب ہمارا سفر پہلے سے زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ ایک تو جنگل گھنا تھا جس میں کوئی راستہ نہیں تھا اور اس میں اونچی نیچی چٹانیں تھیں۔ احمد علی کہتا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا کیونکہ یہ علاقہ مفرور ملزموں اور پیشہ ور مجرموں کی پناہ گاہ ہے، جس طرح قبائلی پٹھانوں کا علاقہ، جسے ہمارے ہاں علاقہ غیر کہتے ہیں، مفرور قاتلوں اور دیگر مجرموں کی پناہ گاہ ہے، اس طرح آسام کا یہ علاقہ تھا۔ احمد علی نے بتایا کہ یہ علاقہ گرفتاری کے لحاظ سے محفوظ تو ہے، لیکن یہاں انگریزوں کا قانون چلتا ہے۔ اس علاقے میں پولیس تو نہیں آتی، لیکن یہ نشاندہی ہو جاتی ہے کہ فلاں ملزم اس علاقے میں ہے۔ اس طرح گرفتاری کی تلوار سر پر لٹکتی رہتی ہے۔ نور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تذبذب، پریشانی یا اداسی کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ وہ جب احمد علی کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے اس کی پرشباب اور نشیلی آنکھوں میں عجیب سا تاثر نظر آتا تھا۔ احمد علی اس مخمور تاثر سے بالکل ہی بیگانہ تھا۔ نور کی حرکتوں سے کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے نور صرف جسم ہے اور اس کی روح احمد علی کے جسم میں ہے۔ احمد علی زیادہ عقل رکھتا تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی ہمارے کام آنے کی بجائے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ہم ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جنگل میں سے ایک آدمی نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ وہ شکل و صورت سے، رنگت اور لباس سے بنگالی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ وہ کسی مشکل میں ہی گرفتار ہوگا، کیونکہ اس جنگل میں اور اتنی دور ایک بنگالی کا کیا کام؟ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں پوچھا۔ تم اپنی سناؤ۔ احمد علی نے اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس سے پوچھا، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ کیا تم میری بپتا سنو گے؟ اس نے آہ بھر کر کہا، تم لوگ میری مدد کر سکتے ہو۔ میں یہاں رہوں تو میرے لیے موت ہے، واپس چلا جاؤں تو بھی میرے لیے موت ہے۔ میں 15-20 دنوں سے اس جنگل میں مارا پھر رہا ہوں، ہر وقت یہیں چھپا رہتا ہوں۔ سنا ہے کہ یہاں کوئی جنگلی لوگ رہتے ہیں، وہ سر اتار کر لے جاتے ہیں، اور کچھ جنگلی ایسے ہیں جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ تم کیوں بھاگے اور چھپتے پھر رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا، لیکن سچ بولنا، میں اپنی بیوی کو اور اس کے آشنا کو قتل کر کے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا۔ کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، کیا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، میں نے کہا۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو بھی تمہاری مدد کرتے۔ اب میں کھل کر آپ کے ساتھ بات کر سکوں گا، اس نے کہا۔ میں بھی مسلمان ہوں، اس لیے غیرت مند ہوں۔ میں غریب آدمی ہوں، ایسی ہی غریب میری بیوی تھی، لیکن خدا نے
اسے حسن دے دیا تھا۔ اس حسن نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ 1 روپے پیسے والے ہندو کے ساتھ اس نے یارانہ گانٹھ لیا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے اسے روکا لیکن وہ باز نہ آئی۔ میں نے ایک بار پھر اسے سختی سے منع کیا۔ اس نے میری بات ماننے کی بجائے کہا کہ وہ اسی ہندو کے ساتھ بھاگ جائے گی اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ میرا خون بری طرح ابلا لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور خاموش ہو گیا۔ میں اسے اسی وقت قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اس کے آشنا کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی کی جاسوسی شروع کر دی۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے کہا میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں اور رات وہیں رہوں گا۔ میں باہر جا کر چھپ گیا۔ دن کے وقت ہی وہ ہندو میرے گھر میں آ گیا۔ میں بھی گھر پہنچ گیا۔ جھونپڑے کا دروازہ میری بیوی نے کھولا۔ میں اسے دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ ہندو کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ایک چاقو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس سے میں نے ہندو کا پیٹ چاک کر دیا۔ میری بیوی روتی چیختی ہوئی باہر بھاگنے لگی۔ میں نے پیچھے سے اس کی پیٹھ میں چاقو مارا۔ وہ جب میری طرف گھومی تو میں نے اس کے پیٹ میں چاقو پھیر دیا۔ جھونپڑے میں مٹی کا تیل رکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ تیل جھونپڑے کے اندر چھڑکا اور آگ لگا دی۔ میں وہاں سے نکل بھاگا۔ مجھے بھاگتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا۔ میں رکا نہیں۔ میں دوڑتا گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ دور آ کر پیچھے دیکھا، مجھے جنگل میں دھواں اٹھتا نظر آیا۔ میرا جھونپڑا جل رہا تھا۔ بنگال سے نکلتے نکلتے 7-8 دن گزر گئے۔ کسی نے بتایا کہ آسام کے پہاڑی علاقے کی طرف نکل جاؤ۔ وہ کوئی آپ جیسا نیک اور ہمدرد آدمی تھا۔ تمہیں یہ کس طرح پتا چلا ہے کہ ہم نیک اور ہمدرد ہیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ مسلمان ہمدرد اور نیک ہوا کرتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ روپے پیسے والے لوگ ہیں اور ادھر شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ احمد علی نے پوچھا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، اس نے کہا۔ میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں، غیرت مند آدمی ہوں۔ آپ بھی غیرت مند لوگ لگتے ہیں، مجھے پناہ میں لے لیں۔ ہم بہت دور جا رہے ہیں، واپسی پر تمہیں ساتھ لے چلیں گے، احمد علی نے کہا۔ اس نے پہلے احمد علی کے اور پھر میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے چلیں ورنہ وہ اس جنگل میں بھوک پیاس سے یا کسی درندے کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میں اس آدمی کو بیکار سمجھتا تھا۔ پہلے ہی ایک عورت ہمارے ساتھ تھی، اب اس کے ساتھ اس قسم کے ایک بزدل کو ہم کیسے ساتھ لے جاتے؟ لیکن وہ اس بری طرح ہمارے پیچھے پڑا کہ احمد علی نے اسے کہا کہ چلو اٹھو، ہمارے ساتھ چلو۔ ہم اٹھ کر چل پڑے۔ احمد علی نے کہا تھا کہ ہماری منزل بہت قریب ہے، لیکن اس منزل کا راستہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ احمد علی اس آدمی کو اپنے ساتھ لیے آگے جا رہا تھا۔ اس نے گھوم کر مجھے کہا کہ آگے راستہ پہاڑی ہے، تم نور کے ساتھ پیچھے پیچھے آؤ۔ ہم ایک پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ یہ کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن پتا چلتا تھا یہاں سے پہلے بھی کوئی لوگ گزرے ہیں۔ جو ہم اوپر جا رہے تھے، یہ راستہ پہاڑی کے ارد گرد گھومتا مڑتا اور اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دائیں طرف پہاڑی تھی، بائیں طرف گہری کھائی تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ بائیں کو دیکھنے سے دل پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ احمد علی اور بنگالی اکٹھے ہم سے 15-20 قدم آگے جا رہے تھے۔ میری نظر ان پر تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ احمد علی نے روک کر بنگالی کو کھائی کی طرف دھکا دیا۔ بنگالی کی دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ میں نے اسے ہوا میں نیچے جاتے دیکھا۔ 500-600 فٹ نیچے چٹانیں تھیں۔ وہ سر کے بل ایک چٹان پر گرا اور وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے تک چلا گیا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہوگا۔ اس کمزور سے بنگالی کی جان تو راستے میں ہی نکل گئی ہوگی۔ میں حیران نہ ہوا کہ احمد علی نے غریب سے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا تھا سوچ سمجھ کر کیا کرتا تھا۔ نور برداشت نہ کر سکی، وہ دوڑی گئی اور اس نے احمد علی کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ احمد علی کو جھنجھوڑ کر پوچھ رہی تھی کہ اس نے اس غریب کو کیوں دھکا دے دیا۔ اگر میں اسے دھکا نہ دیتا تو یہ ہمیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کرا دیتا۔ احمد علی نے کہا یہ مخبر تھا، اس علاقے میں پولیس تو نہیں آتی، مخبر آ جاتے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ نور نے غصیلی آواز میں اس کے سینے پر گھونسے مار مار کر کہا، تم نے اس سے گلو خلاصی کرانے کے لیے اسے مار ڈالا ہے، مجھ سے بھی تم اسی طرح جان چھڑاؤ گے۔ احمد علی، میں نے اس سے پوچھا، تم نے کس طرح پہچان لیا تھا کہ وہ مخبر ہے؟ خانو، احمد علی نے کہا، تم جاہل اور گنوار ہی رہے، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ مخبر ہے۔ کیا تم نے اس کی کہانی پر اعتبار کر لیا تھا؟ میں نے اسے اسی لیے اپنے ساتھ آگے رکھا تھا کہ اس کی اصلیت
حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اسے 2-4 باتیں پوچھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مخبر ہے۔ تم یہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ یہ مسلمان نہیں ہندو تھا۔ اس کی زبان اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں۔ میں نے چلتے چلتے اسے کہا کہ تم مخبر ہو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ کیا لیتے ہو؟ ہمارے پاس مال ہے، ہم ابھی دے دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ اس بدقسمت نے فوراً ہاتھ آگے کیا اور بولا لاؤ کیا دیتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ابھی دیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم پر شک ہوا تھا یا تم ہماری تلاش میں ہی تھے؟ اس نے بتایا کہ ہمیں اطلاع آئی تھی اور ہمیں تم دونوں کے حلیے بھی بتائے گئے تھے۔ اب مجھے یہ کرنا تھا کہ رات کو دیکھوں کہ تم کدھر جاتے ہو اور میں تمہیں بتائے بغیر وہاں سے پیچھے چلا جاؤں اور پیچھے اطلاع بھیجوں کہ دونوں مفرور مجرم اس علاقے میں ہیں۔ اگر میں یہ تصدیق نہ کراتا تو بھی مجھے معلوم تھا کہ یہ مخبر ہے۔ یاد رکھو خانو، اس علاقے میں جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں تمہیں صرف 2 طرح کے انسان ملیں گے، ایک ہم جیسے مفرور ملزم اور پیشہ ور ڈاکو ہوں گے اور دوسرے جنگلی لوگ۔ یہ ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم خزانے والی پہاڑی کے علاقے میں دیکھ آئے ہیں، لیکن یہ جنگلی جو ہمیں یہاں ملیں گے وہ ملنسار بھی ہیں اور خونخوار بھی۔ ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم پر یہ جان بھی قربان کر دیں گے، اگر ان سے دشمنی رکھو گے تو تمہاری کھوپڑی کے ساتھ ان کے بچے کھیلیں گے اور تمہارا دل اور تمہاری کلیجی ان کی عورتیں پکا کر اپنے خاوندوں کو کھلا دیں گی۔ ان جنگلیوں اور پیشہ ور مجرموں کے علاوہ جو بھی آدمی یہاں ہوگا وہ مخبر ہوگا، اس علاقے میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ نور نے اس کا گریبان چھوڑ دیا تھا۔ اس کی لاش اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، احمد علی نے کہا۔ اس کی لاش کسی کو ملے گی ہی نہیں، کل صبح تک شیر اور بھیڑیے اس کی ہڈی بھی نہیں رہنے دیں گے یہاں۔ اگر تم دونوں مجھے قتل کر دو تو تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ چلو ہماری منزل قریب آ گئی ہے۔ تم رات سے یہی کہہ رہے ہو کہ منزل قریب ہے۔ میں نے کہا کیا تم ہمیں بہلا رہے ہو احمد علی؟ اس وقت تک ہم پہنچ چکے ہوتے۔ احمد علی نے کہا ہمارا راستہ نیچے وادیوں میں سے گزرتا ہے، لیکن میں تمہیں اوپر اس بدبخت کو گرانے کے لیے لے آیا ہوں۔ تم پاگل ہو احمد علی؟ میں نے کہا تم پاگل ہو، اسے ہم کہیں اور بھی قتل کر سکتے تھے۔ احمد علی ہنس پڑا۔ وہیں سے ہم واپس ہوئے۔ ایک جگہ سے احمد علی نیچے اترنے لگا۔ وہ اس علاقے کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ ہم کوئی 100 فٹ نیچے گئے ہوں گے کہ ایک ہموار جگہ آ گئی جو 15-20 گز چوڑی تھی۔ اس کے ارد گرد درخت اور درمیان میں بڑی خوبصورت گھاس تھی، جیسے کسی نے یہ جگہ بیٹھنے اور سستانے کے لیے خود بنائی ہو۔ احمد علی رک گیا، کہنے لگا کہ ذرا آرام کر لو۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ چڑھائی چڑھ چڑھ کر ہماری سانسیں پھول گئی تھیں۔ ایک طرف سے ایک سر ابھرا، پھر کندھے اور پھر پورا انسان سامنے آ گیا۔ وہ ایک جنگلی تھا۔ اس کا لباس ایک سفید رسی تھی جو اس نے کولوں سے ذرا اوپر کمر کے گرد باندھ رکھی تھی۔ کپڑے کی ایک چوڑی پٹی کا ایک سرا آگے اور دوسرا سرا پیچھے رسی میں اڑسا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں موٹے موتیوں اور انسانی دانتوں کی مالا تھی۔ ایک رسی سر پر بندھی ہوئی تھی اور اس میں پرندوں کے رنگ برنگے پر اڑسے ہوئے تھے۔ اس کی عمر 50 برس سے زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ اسی حلیے کے 2 جوان جنگلی تھے۔ ان کے جسم گندمی رنگ کے اور چہرے کے نقش و نگار کشش والے تھے۔ دونوں جوان آدمیوں کے جسموں کی ساخر اور ڈیل ڈول دل کو بلی لگتی تھی۔ یہ تینوں اس طرح نمودار ہوئے تھے جیسے زمین سے ابھرے ہوں۔ وہ ہمارے سامنے آ کر رک گئے۔ بوڑھے جنگلی نے اپنی زبان میں بات کی۔ احمد علی ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بوڑھے کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تم نے جس آدمی کو اوپر سے گرایا ہے اس کا سر کاٹ کر لے جاؤ، بوڑھے جنگلی نے کہا۔ یہ تمہارا رواج ہے؟ احمد علی نے کہا۔ ہم کھوپڑیوں کو تمہاری طرح اپنے پاس نہیں رکھا کرتے۔ اگر تم اپنے مارے ہوئے آدمی کا سر اپنے ساتھ نہ لے گئے تو نقصان اٹھاؤ گے، بوڑھے جنگلی نے کہا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم نے اسے گرا کر ہلاک کیا ہے۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا جنگلی خاموش ہو گیا اور اس نے نور پر نظریں جما دیں۔ میں نے محسوس کیا بوڑھا اسے بہت ہی غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے بوڑھے کے چہرے کا تاثر بدلتے ہوئے بھی دیکھا۔ احمد علی نے بوڑھے سے پوچھا کہ تم اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کس طرح آئی ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ احمد علی نے پوچھا۔ ہماری دنیا کی لڑکیوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ یہ بڑے اچھے گھرانے کی لڑکی ہے اور اب میری بیوی ہے۔ بوڑھے جنگلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے مجھے پھر احمد علی کو گور کر دیکھا اور جس راستے سے ہم پہاڑی سے اترے تھے وہ
وہ ادھر ہی چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ جو 2 جوان قسم کے جنگلی تھے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہاڑی چڑھ گئے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ احمد علی نور نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ مجھے کیوں اس طرح دیکھ رہا تھا؟ یہ جنگلی سے لوگ ہیں، کہیں مجھے اٹھا کر ہی نہ لے جائیں؟ نہیں، احمد علی نے جواب دیا، یہ جنگلی ضرور ہیں لیکن ایسا بالکل نہیں کرتے کہ کسی کی لڑکی کو اٹھا کر لے جائیں۔ یہ فرشتے بھی نہیں، میں نے احمد علی سے کہا، یہ ہماری رائفلوں سے ڈر گئے ہیں ورنہ یہ اپنے ہاتھ دکھا جاتے۔ احمد علی نے مجھے پورے وثوق اور اعتماد سے بتایا کہ یہ لوگ کچھ کرنا چاہیں تو کر گزرتے ہیں۔ تم رائفلوں کی بات کرتے ہو، یہ توپوں سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے اور اس گڑبڑ کا تعلق نور کے ساتھ ہے۔ ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا۔ نور کے ساتھ ان کا اس کے سوا اور کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے؟ میں نے کہا، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انہیں نور پسند آ گئی ہے اور یہ اسے جب بھی موقع ملا اڑا لے جائیں گے۔ نور کچھ ڈر سی گئی تھی، وہ چپ چاپ ہماری باتیں سنتی رہی۔ میں تمہیں پھر تسلی دیتا ہوں کہ ان جنگلیوں کی آپس میں دشمنی عداوت ہوتی ہے، احمد علی نے کہا۔ اس دشمنی میں یہ ایک دوسرے کی عورتوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، لیکن کسی دشمن قبیلے کی عورت کو اس طرح نہیں اٹھاتے کہ وہ انہیں جنگل میں مل جائے تو 2-3 آدمی اسے لے اڑیں۔ یہ قبیلے کی صورت میں اپنے دشمن قبیلے پر باقاعدہ حملہ کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔